اب حالات جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، سڑکوں کی صورتحال اچھی نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں، موسم کی شدت ہے۔ پہلے سے ان کی کوالٹی بڑی پور تھی، لیکن اس کے بعد جیسی سیلاب کی صورتحال نے آ کے ان کو پکڑا تو بڑی مشکلات بلوچستان میں آنا شروع ہوئی۔ بیماریوں سے اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں ان کی ہلاکت ہوتی جتنی جو ہے وہ حادثات کے اندر ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ آپ آئے دن سن رہے ہوتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کے پاس اس کے لوگوں کو، ان کے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام وائس آف بلوچستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں سابق سی ایم بلوچستان علاؤالدین مری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں عفیفہ؟ ٹھیک ہیں جی شکر ہے سر۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان کے حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی اکانومی کی صورتحال کو ڈسکس کیا، لیکن اکانومی کے ساتھ ساتھ اگر انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو وہ بھی جو بلوچستان کے حالات ہیں، ایک تو پہلے ہی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ اب حالات جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں سڑکوں کی صورتحال اچھی نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں، موسم کی شدت ہے، سیلاب کے بعد اور برا حال ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ایکچوئل اس وقت بلوچستان کی صورتحال کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ روڈوں کی حالت اور انفراسٹرکچر، دیکھیں بلوچستان میں پہلے بھی کوئی انفراسٹرکچر اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ روڈوں کی کنیکٹیوٹی بہرحال 10-15 سال جو یہاں پہ نیٹو کی سپلائی افغانستان کی طرف ہوتی رہی اور اس میں ہیوی بہت سارے ٹریفک چلتی رہی، جس میں بڑے بڑے ہیوی کنٹینر اور جس طریقے سے امریکن نیٹو فورسز کی یہاں سے لاجسٹکس کی سپورٹ ہوتی رہی پاکستان کی طرف سے، جو کراچی پورٹ کے سے ان کی کنیکٹیوٹی رہی، اس کی وجہ سے کچھ روڈز تو بہتر ہوئے تھے۔ لیکن پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ان روڈز میں ان سارے لاجسٹکس کی وجہ سے بہت سارے روڈ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے، بڑے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اس روڈ کے اوپر۔ اچھا، پچھلے دنوں جو یہ پچھلے سال سیلاب کی صورتحال جو بلوچستان کو آ کے گھیری، آل اوور پاکستان، سندھ بلوچستان زیادہ افیکٹ ہوا، اس کی وجہ سے بلوچستان کے بہت سارے روڈ انفراسٹرکچر، بہت سارے بریجز بالکل صفائے اصلی سے مٹ گئے۔ ایک تو پہلے سے ان کی کوالٹی بڑی پور تھی، لیکن اس کے بعد جیسی سیلاب کی صورتحال نے آ کے ان کو پکڑا تو بڑی مشکلات بلوچستان میں آنا شروع ہوئی۔ تو جہاں ہم بات کرتے ہیں اس انفراسٹرکچر کو ری بلڈ، دوبارہ اس کنیکٹیوٹی کو ٹھیک کرنے کی، آپ آئے دن سن رہے ہوتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کے پاس اس کے لوگوں کو، ان کے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ علاؤالدین مری صاحب، آپ نے بات کی حادثات کی، تو ایک ریسرچ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں شاید بیماریوں سے اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں ان کی ہلاکت ہوتی جتنی جو ہے وہ حادثات کے اندر ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم بیماریوں کے لیے تو بڑے بڑے ہاسپٹلز بھی بنا دیتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی سامنے آ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ان حادثات پہ قابو پانے کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیں، ویسے تو آل اوور کسی بھی سیکٹر میں بڑے سیریس طریقے سے میئرز نہیں لے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن اسپیشلی اس میں جو آئی ویز ہیں، اس میں آئی وے پولیس کا ایک بڑا مین کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں، عام پولیس تو اپنے ڈسٹرکٹس، اپنے جو شہری آبادی علاقے ہیں وہاں پہ وہ پولیسنگ بھی کر رہی ہوتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز مختلف اپنے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ جو آئی ویز ان کی جو پولیسنگ ہے، موٹر وے پولیس اس کو کہتے ہیں، ہائی وے پولیس کہتے ہیں، وہ بلوچستان میں موجود تو ہے، لیکن انفارچونیٹلی بالکل برائے نام ہی دکھتی ہے ہمیں۔ میں خود کافی ٹریول کرتا ہوں، کوئٹہ، کراچی، مختلف بلوچستان کے علاقوں میں میں جاتا ہوں، تو ان کی موجودگی نظر تو بے شک آتی ہے، اس میں کوئی غلط بات دو رائے نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، مینز اسپیڈ کیمرہ کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو بڑے ہیوی ٹریفک ہوتی ہے، مینز بڑے کوچز وغیرہ، بسز ہوتی ہیں، ان کو آپ کو پابند کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اسپیڈ لمٹ کیا ہونی چاہیے، گنجائش سے زیادہ آپ نے لوڈ نہیں اس میں ڈالنا ہے۔ ان کو چیک کرنا چاہیے کہ اس روڈ کے اوپر اگر 20 ٹن کی اجازت ہے یا 30 ٹن کی اجازت ہے، تو اس کے بجائے اس میں 60 ٹن کا مال تو ٹرک پہ نہیں لوڈ ہو کے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے روڈ کا بیلنس بھی آؤٹ ہوتا ہے، حادثات کا بھی موجب بنتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے بات سنی علاؤالدین مری صاحب کی کہ بلوچستان کے مسائل آج بھی وہی ہیں جو کئی دہائیوں پہلے تھے۔ یہ مسائل کسی طرح حل ہونے میں نہیں آ رہے، لیکن اگر ان مسائل کے حل کے لیے سوال کیا جائے تو وہ جا کر ہمارے سیاسی حالات کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پولیٹیکلی جس طرح سے گرما گرمی کی صورتحال ہے، وہ آپ سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن یہ گرما گرمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے صرف ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن آئیں، وہ مل کر بیٹھیں اور ہماری عوام کے لیے کچھ بہتر سوچ سکیں۔ اگر وہ کچھ بہتر سوچ پائیں گے تبھی عوام کے حالات میں کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، ورنہ یہ سیاسی گہما گہمی جہاں ہماری
معیشت کو نگلتی جا رہی ہے، یہ ہماری سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی سوال کا نشان بن سکتی ہے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ جلد کسی صورتحال کو حل کی طرف لے کر جا سکیں تاکہ عوام کے لیے بھی کوئی بہتری کی راہ نکل آئے۔ آج کے ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔